اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت سارے انعامات کیے اور قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، انہیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار ان گنت نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور پھر ہم پر فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس نیکی اس نعمت پر خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر شکر ادا کریں. جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی 3 نعمتیں، وہ 3 نعمتیں جن کا تصور کافر کبھی نہیں کر سکتا، صرف مسلمانوں کو وہ 3 نعمتیں حاصل ہیں. سب سے بڑھ کر نعمتیں، وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ، رسول اور دین اسلام. یہ 3 نعمتیں. اب یہ 3 نعمتیں پا کر ہمیں ان پر خوش اور راضی ہو جانا چاہیے، ان 3 نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں نہ کہ ان نعمتوں کو نعمت نہ سمجھ کر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی ناقدری کی جاتی ہے. نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، اسی لیے ہم پریشان ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو مزید عطا کروں گا. اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِن كَفَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے وہ شخص جو نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتا، جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے وہ 3 نعمت، اللہ، رسول اور دین. ان نعمتوں کو پا کر خوش اور راضی ہو جانا چاہیے، ویسے جیسے صحابہ کرام راضی ہوئے جب وہ ایمان لے آئے، اللہ اس کے رسول کو مان لیا، دین اسلام کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد پھر کبھی ان تین چیزوں سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، ناخوش نہیں ہوئے. ہمیشہ ہر حال میں ہر صورت میں ان تینوں چیزوں سے راضی رہے. غزوہ احد کے بعد جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے چیلنج کیا کہ آئندہ سال ہم پھر لشکر جرار لے کر آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے، حمراء الاسد جسے کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر صغریٰ کے وقت کا واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا الذین قال لهم الناس، لوگوں نے افواہ اڑائی، لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تمہارے خلاف لشکر جمع کر لیے ہیں تمہارے لیے. مومنوں کو یہ کہا گیا، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، کہ تمہارے خلاف لشکر جمع کر لیے گئے ہیں. ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو ڈر جاؤ. جب انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، یہ افواہیں اڑائی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، انہیں ڈرانے کے لیے کہا فاخشوہم، لوگوں نے لشکر جمع کر لیے ہیں، ڈر جاؤ. اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں مزید زیادتی ہو گئی. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. جب اللہ رب العالمین کو مان لیا، دین اسلام کو تسلیم کر لیا، تو اب حالات چاہے جو ہو جائیں، چاہے لشکر ہمارے خلاف جمع ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پر راضی. یہ اللہ سے خوش ہونا، جیسے صحابہ کرام خوش ہوئے تھے. جب وہ خوش ہو گئے تو اللہ رب العالمین آگے آیت میں فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ لوگ پلٹے اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے ساتھ. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوئی، کوئی انہیں تکلیف غم نہیں پہنچا.
واتبعوا رضوان اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی خوشی کی اتباع کی، اور اللہ رب العالمین ہے بڑا فضل والا۔ جو لوگ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے، اس کے دین سے، اس کے رسول سے راضی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں راضی نہیں ہوتے، صرف زبانی ہوتا ہے ان کا یہ کہنا، تو وہ لوگ ابتلا، آزمائش کے وقت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے تو عمل کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ان 3 نعمتوں سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں، وہ ان پر راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب تمام کے تمام لشکر لوگ، سارے عرب کے لوگ مدینہ پر ٹوٹ پڑے، چڑھائی کرنے لگے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں پر مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا، پوری طریقے سے ہلا دیا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں پر مومنوں کو آزمایا گیا۔ اس وقت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، جو دل تھے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف جھوٹا اور فریب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ منافقین کی صورت۔ وہیں اسی غزوہ میں مومنین کی کیا صورت تھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومنوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا ہے، اور یہ چیز لشکروں کا ان پر ٹوٹ پڑنا صرف اور صرف ان کے ایمان میں زیادتی کی اس نے، اور ان کے تسلیم میں اور مزید فرما بردار اور اطاعت گزار ہو گئے۔ رویہ دیکھیے، مومنین صحابہ کرام لشکروں کو دیکھ کر راضی ہیں، خوش ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ منافقین کو جب آزمایا گیا، جب انہوں نے حالت دیکھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ تو زبان سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ان 3 نعمتوں پر، اللہ کے رب ہونے پر، رسول کے نبی ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر، اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اگر کوئی زبان سے کہتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور آزمائش میں پتہ چلتا ہے کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون صرف زبان سے کہتا ہے، کون حقیقت میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر خوش ہے۔ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جاؤ، دنیا و آخرت کی کامیابی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی، ہر جگہ سرخرو و کامیاب رہو گے۔ ہاں آزمائشیں آئیں گی، وقتی طور پر مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں میں بھی تم اللہ رب العالمین سے راضی اور خوش ہوگے، تمہیں حزن و ملال نہیں پکڑے گا۔ جیسا کہ صحابہ کی صورت ہم نے دیکھی غزوہ احزاب میں، جب لشکروں کو دیکھ لیا کہ سامنے بڑی مصیبت ہے، 10,000 کا لشکر جرار، پیچھے لشکر کفار کا، اور آگے لشکر کفار کا، پیچھے یہودیوں کا خوف، سارے خوف جمع ہو جانے کے باوجود، جس کو اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، ایسی صورت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی تھے، خوش تھے، کوئی شکوہ، کوئی گلہ زبان پر نہیں تھا، یہ اطمینان تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے جب خوش ہوا جائے، ان 3 نعمتوں سے خوش ہوا جائے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کا ایک ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کو ہمیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے اور حقیقی زندگی میں اس کو اپنے اندر رچا بسا لیتا ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال لیتا ہے، تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ اس سے ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی، اس کا مزہ انسان چکھ لے گا۔ اس سے پہلے یہاں پر میں نے ایمان کی حلاوت پر خطبہ دیا ہے۔
ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی اسے حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، دین کے اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کا مزہ اسے حاصل ہو گیا۔ اور جب ایمان کا مزہ حاصل ہو جاتا ہے تو دوسرے سارے مزے اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے ظالموں کا خوف مٹ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت، رسول کی محبت دل میں پیوست ہوتی ہے۔ تمام قسم کے دنیاوی خواہشات اس کے سامنے چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب ایمان کو تسلیم کر لیا تو اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیا، دوست احباب، رشتہ و پیوند، گھر بار، ملک وطن، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے، وقت پڑا تو اپنی جان لٹا دی، لیکن بچایا تو صرف اور صرف ایمان، کیونکہ وہ ایمان کی لذت اور چاشنی کو محسوس کر چکے تھے۔ میں نے اس سے پہلے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگروں کا واقعہ ہے وہ بھی سنایا۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ دیکھ لیا تو سجدے میں گر پڑے اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اولیاء کی کرامت، نبی کا معجزہ دیکھ کر کسی بھی مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پر۔ اللہ پر ایمان لانا چاہیے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے اجر کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ اب ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے ان سے کہا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا لا غیر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی جانب ہی پلٹنے والے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس چیز پر جو نشانیاں ہمیں مل چکی ہیں، واضح نشانیاں، اور جس نے ہمیں پیدا کیا، ان پر ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ ایمان کی لذت جب محسوس ہو گئی تو دنیا کا کوئی خوف، وقت کا فرعون آپ کے قدم نہیں ڈگمگا سکتا۔ اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا حقیقی طور پر ہم نے ایمان کی وہ لذت چکھی ہے؟ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے خوف ہمیں ڈگمگا دیتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے، ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، آپ جائزہ لیجئے کہ کیا ہم نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو چکھا، اور اگر نہیں تو پھر اس کو چکھنے کی کوشش کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور اس کا ورد کرتے ہوئے اپنے دل میں، اپنے زبان پر اور اپنے اعمال میں اسے بسا لیجئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری تمام تکالیف کی وجہ اگر ہم صحیح سے دیکھیں تو فلاں پریوار، فلاں خاندان، فلاں حکومت ہمارے لیے مشکل کی وجہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، وہ جس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کیا، اس دن سے لوگ مسلمانوں کے دشمن رہے اور قیامت تک رہیں گے، دشمنیں رہیں گے، سازشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کبھی آزمائش کی شکل میں، کبھی عذاب کی شکل میں، مصیبتوں کا آنا طے ہے۔ لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے گناہوں سے، کہ اگر گناہوں کی وجہ سے یہاں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آنے کے باوجود ہم اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، انہی میں پڑے رہتے، اور پھر اللہ کا بڑا عذاب آ کر ہمیں گھیر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اگر اسی صورت میں مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جناب توبہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ سارے جو ہمارے گناہ ہیں وہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ ان کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے توبہ کے علاوہ کہ اس ذکر کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه، کہ جس شخص نے مؤذن کو سن کر، مؤذن کی آواز کو سن کر، اذان کی آواز کو سن کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
اور پھر اس کے بعد وہی کلمہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. عموماً جب ایسی بات ہوتی ہے کہ ذکر سے یا کسی چیز سے فضیلت کی بات میں اس سے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بڑے گناہوں سے اگر تم ان سے بچتے ہو تو چھوٹے موٹے گناہ ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے نیکیوں سے. ایک جمعہ کے دوسرے جمعہ کے درمیان اگر نماز پڑھتا ہے برابر سے تو وہ کفارہ ہے. ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کی نیکی کفارہ بن جاتی ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے. اس کا ورد کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں, وہ گناہ جو اللہ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں, ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں, ان سارے اسباب کو ختم کر دیں گے اگر اللہ رب العالمین کے اس ذکر کو ہم لازم پکڑیں گے. رضیت باللہ ربا. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کہ کسی بھی ظالم کے ظلم سے نجات مل سکتی ہے. آج جو ہمارے حالات ہیں, ہر کوئی خوف میں مبتلا ہے, ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ ہمارا بڑا ہم پر ظلم کرتا ہے. وہ چاہے گھر کی حد تک ہو, کاروبار کی حد تک ہو, یا پھر ملکی یا عالمی حد تک ہو. ہر جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ اپنے سے چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے. کوئی امیر اگر ظلم کر رہا ہے, اس سے بچنا ہے, اس کے ظلم سے نجات پانی ہے تو اس ذکر کا اہتمام کیجیے. ابو مجلس رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا قول نقل ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس قول کو, اس اثر کو صحیح کہا ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں من خاف من امیر ظلما. جو بھی کسی امیر سے, کسی حاکم کے ظلم سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, پھر یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما و اماما انجاہ اللہ منہ. اللہ کے رب ہونے سے, رسول کے نبی ہونے سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے, اسلام کے دین ہونے سے اور قرآن کے حکم, حاکم اور امام ہونے سے میں راضی ہوں. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرماتا ہے. آج ہمارے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں. ان سارے حالات سے, لوگوں کے ظلم و ستم سے اگر نکلنا ہے تو اس ذکر کو, اس ورد کو لازم پکڑیں. چوتھا اور پانچواں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ فرشتے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو بشارتیں دیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ربنا اللہ, ہمارا رب صرف اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر جم گئے. شیخ سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اعترفوا ونطقوا وفرحوا بربوبیت اللہ تعالی, کہ جو لوگ, جن لوگوں نے اللہ کے رب ہونے کا اعتراف کیا, زبان سے کہا اور پھر اس پر راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, خوشی کا اظہار کیا. فرحوا, خوش ہو گئے اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے. وہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ رضیت باللہ ربا, اللہ کے رب ہونے سے راضی. جو رب ہونے سے راضی ہو گئے پھر اس پر جم گئے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کرو, غمگین نہ ہو جاؤ. خوف عموماً مستقبل کی چیزوں سے ہوتا ہے. جو چیزیں آنے والی ہیں, ہمیں لاحق ہونے والی ہیں, ان سے خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز, کوئی پریشانی پکڑ نہ لے. ولا تحزنوا, اور غم عموماً ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ماضی کی ہوتی ہیں, جو ہم سے لاحق ہو چکی ہیں, جو برائیاں ہم سے سرزد ہو چکی ہیں, ان پر غم ہوتا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تحزنوا, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ مستقبل کا ڈر رکھو نہ ماضی کی پریشانی. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ موت کے وقت کا ہے, اور عذاب قبر میں بھی یہ تسلی دیتے ہیں, اور قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی ہوتا ہے. روحانی طور سے فرشتے ہمیں بشارت دیتے ہیں, دل میں تسلی دیتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں. غزوہ بدر میں بھی فرشتوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد کی تھی, حصہ لیا تھا غزوہ بدر میں.
تو فرشتے مدد کرتے ہیں، روحانی طور سے ہمیں مضبوط کرتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں دنیا میں بھی، یہ ایک فائدہ، اور آخرت میں بھی فرشتے ہمیں بشارتیں دیں گے، تسلی دیں گے، یہ دوسرا فائدہ۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری قبول کرو، خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اور اخروی زندگی میں جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تم چاہتے ہو اور جس کا مطالبہ کرتے ہو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، اس پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، پھر یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ غفور الرحیم کی طرف سے، بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے بعد مغفرت کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ انسان غلطی کرنے والا ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ رب کو رب ماننے کے بعد، اس پر جم جانے کے باوجود اس سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو جنت میں لے جانے والی کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کا رحم۔ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس کی مغفرت، اس کا رحم کا طلب کرتے رہنا چاہیے، اور رضیت باللہ ربا کا ورد کرتے رہنا چاہیے، جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی بشارتیں دیں گے۔ یہ چوتھا اور پانچواں فائدہ۔ چھٹا فائدہ، عذاب قبر سے محفوظ، فتنہ قبر میں اس سے مدد ملے گی۔ قبر میں جو سوال ہونے والے ہیں، وہ حدیثیں، وہ سوالات ہم سب جانتے ہیں، ان سوالات پر غور کیجئے۔ سوال کیا ہوں گے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جو شخص دنیا میں ان سے خوش ہوگا وہ تو صحیح جواب دے جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر وہ ایسا کر لے جاتا ہے، جو شخص یہاں پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مدد ملے گی، صحیح وہاں پر جواب دے گا، اور جواب دے لینے کے بعد اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جائے گی، ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ سو جا دلہن کے سونے کی طرح، نم کنومت العروس، یہ اس کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ اور اگر وہ دنیا میں ان تینوں نعمتوں سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اگر وہ یوں ہی لوگوں کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے، فلاں پیر کے، فلاں ولی کے پیچھے جاتا رہا، اور اس نے اللہ رب العالمین کے رب ہونے سے، دین اسلام کے دین ہونے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، تو پھر وہاں پر وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا، وہ وہاں پر جواب نہیں دیا جائے گا، اور پھر قبر کے عذاب سے مستحق ہو جائے گا۔ یہ قبر کا عذاب جس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوف کھاتے تھے، قبر پہ جا کر مسلسل رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، اس سے پانی ٹپکتا تھا، وہ روتے رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پر آ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ جنت کے جہنم کے تذکرے پر بھی اتنا نہیں روتے، یہاں کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کامیاب ہو گئے، صحیح جواب دے لیے گئے، تو آگے کی راستہ بھی آسان ہوگا، اور اگر یہاں پر بھی ناکام ہو گئے تو آگے اور شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر کامیاب ہونا ہے، نجات پانا ہے، صحیح جواب دینا ہے، تو ان تینوں چیزوں سے، ان تینوں نعمتوں سے خوش ہو جاؤ۔ یہ چھٹا فائدہ۔ ساتواں فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند کرتے تھے، دنیا میں بھی اس سے خوش ہوتے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ آخرت میں بھی اس سے خوش ہوں گے اور شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر چڑھے، کئی چیزیں بیان کی، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، اس کے بعد صحابہ نے کئی سارے سوالات کیے، کچھ سوالات معتبر تھے، کچھ سوالات ایسے تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہوئی۔ ہمارے ہاں پر بھی بلا وجہ کے سوالات ہوتے ہیں، ایسے سوالات جن سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، جن سے ہمارا دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ایسے سوالات، بلا وجہ کے سوالات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، کہ ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا، غصہ فرحت میں بدل گئی۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کلمے سے اتنا خوش ہو گئے، ہمیں امید اور یقین ہے کہ قیامت میں بھی یہ کلمہ کہنے والا جو ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے اور اس کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 7واں فائدہ۔ 8واں فائدہ کہ اللہ رب العالمین اس ذکر کرنے والے کو قیامت کے دن راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن خوش کر دے گا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ نعمتوں میں وہ بندہ رہے گا اور انشاءاللہ جنت اسے حاصل ہوگی۔ قیامت کا وہ خوفناک منظر جہاں انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، میرا نفس میرا نفس، جہاں آدمی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، ہر کسی سے بھاگے گا، خوف کھائے گا، ہر کسی کو اپنی ذاتی مصیبت پریشان کی رکھی ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین ان لوگوں کو خوش کرے گا جو اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یقول حین یمسی وحین یصبح 3 مرات، جو بھی مسلمان صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، جو شخص یہ کہتا ہے الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے، اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے، یہ واجب ہے۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین پر کوئی واجب نہیں کر سکتا، کوئی حق نہیں ڈال سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اپنے اوپر یہ حق ڈال رکھا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ پر حق ہے کہ جو شخص ایسا صبح شام 3 مرتبہ یہ کہتا ہے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اسے راضی کر دے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ اس سے بڑی نعمت، اس ذکر کی فضیلت بتانے کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک نعمت بتانا کافی ہے، یہ ایک فضیلت بتانا کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین خوش کر دے گا۔ انسان جو بھی دنیا میں کرتا ہے آخر کار اسے مرنا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، اس کی حقیقی زندگی آخرت ہے، اور ایک مسلمان کے آگے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ کر اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے، اس کے فضل و کرم کو پالے۔ یہی ہر مسلمان کا مقصد ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں سنتے ہیں لیکن اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی فضیلت کو سن کر صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں رچاتے بساتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ دنیا میں کوئی کام کرنے سے فلاں فائدہ ہوگا، اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ ہمیں بہت سارا پیسہ، اچھی نوکری، دنیاوی بہت ساری چیزیں ملنے والی ہے، اس کے لیے تم 2 مہینے تک مسلسل راتوں کو جاگو، تو ہم سب مسلسل جاگنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح شام ان کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس ذکر کو، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو خوش کر دے گا، اپنے انعامات سے نوازے گا، اللہ خوش کر دے گا۔ اس کی اہمیت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے، اہم ہمارے لیے کیا چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ دنیا تو ویسے بھی فانی ہے، وہاں پر جتنا بھی کما لو، یہاں پر جتنا حاصل کر لو، سب ختم ہونے والا ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں خوش ہونا ہے، وہاں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین خوش کر دے، راضی کر دے، تو اس ذکر کا اہتمام کرو۔ یہ 8واں فائدہ۔ 9واں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جنت اس سے واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ وجبت لہ الجنہ، جو یہ کلمہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک 9واں فائدہ۔ اور 10واں فائدہ اس سے ہی جوڑ کر میں کہوں کہ 10واں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دخول کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کہتا ہے، یہی کلمہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، صبح کے وقت جو یہ کہتا ہے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت لینے والا ہوں
لآخذن بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑا رہوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، یہاں تک کہ میں اسے جنت میں داخل کرا دوں۔ وہاں فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے گا اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا، جنت میں داخل ہو جانے تک ساتھ رہوں گا، ہاتھ پکڑا رہوں گا۔ یہ روایت میں صحیح۔ اس سے بڑھ کر اب کیا فضیلت چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے اور اس ورد کا اہتمام کرے تو یہ جنت بھی حاصل ہوگی اور جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی حاصل ہوگا۔ لیکن کیا یہ یوں ہی صرف زبان سے کہہ دینے سے حاصل ہو جائے گا؟ میں نے اس ذکر کے 10 فائدے ذکر کیے اور وہ بہت ہی بڑے بڑے فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں۔ یہ سارے فوائد اگر حاصل کرنا ہے تو کیا اس ذکر کو صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے 3 مطالب بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے سے راضی مطلب کہ اللہ رب العالمین کو تنہا صرف اور صرف اللہ کو رب مانے، خالق، مالک، مدبر، متصرف صرف اور صرف اللہ کو مانے۔ جب اللہ کو صرف مالک، خالق اور مدبر و متصرف مان رہا ہے تو پھر کسی اور کے در پر نہ جائے، کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث اعظم یہ سب نہ سمجھے۔ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اولاد اللہ ہی دے گا، رزق اللہ ہی دے گا، برکتیں اللہ کی جانب سے ہی آئیں گی۔ کسی اور کے در پر سر جھکا کر کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا اگر کوئی سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری مشکل کو، پریشانی کو فلاں شخص، فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں قبر والا دور کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے، رب کو رب نہیں مان رہا، رب کے رب ہونے پر خوش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو رب مان کر اس پر خوش ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو رب مانا جائے، تمام تدبیرات اسی کی مانی جائیں، تمام تصرفات میں اختیار صرف اسی کا تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اس کے باوجود کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، محرم کے موقع پر یا حسین کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے، مدد کریں گے، مشکل کے وقت میں یا علی کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ مدد کریں گے، سنیں گے، فریاد سنیں گے، تو آپ رضیت باللہ ربا نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو کوئی کام نہیں دے گا۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، یہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پہلی چیز اللہ کو رب ماننے سے خوش ہونے کا مطلب۔ دوسرا یہ کہ اسی سے جوڑ کر بولوں جو اس میں شامل ہو سکتی تھی کہ اللہ رب العالمین کی تقسیم پر، جو بھی نعمتوں کی اس نے تقسیم کی ہے اس پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا۔ جب رب اللہ رب العالمین ہے، پیدا اسی نے کیا، مالک وہی ہے، تدبیر کرنے والا وہی ہے اور تصرف اسی کا چلتا ہے، تو وہ جو دے اس پر راضی، جو چھین لے اس پر راضی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو کچھ تجھے ملا وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، جو چھوٹ گیا وہ مل نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہونا، اس کی تقسیم پر راضی ہونا، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے، جو نہیں دیا وہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا، اگر ہمیں ظاہری طور سے بہتر لگتا ہے، اگرچہ لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی طور پر صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، وہ حکیم ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، وہ جیسی چاہے تقسیم کرے، جو چاہے تقسیم کرے، ہم اس کے تقسیم پر راضی ہیں، اس کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ یہ دوسری چیز اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے میں۔ تیسری چیز کہ جب مالک، مدبر، متصرف رب اسی کو مان لیا، اللہ رب العالمین کو ہی مانا، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہو۔ رب ماننے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں الوہیت بھی شامل ہے ربوبیت کے ساتھ، کیونکہ جس کو رب مانا، سب چیز اسی کی ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہی ہے۔ تو عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، کسی اور کے آگے سجدہ نہ کیا جائے، رکوع نہ کیا جائے، دعا، نظر و نیاز، ذبح صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا مطلب، اس سے خوش ہونے کا مطلب۔ جب اس سے خوش ہو گئے تو کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کی جائے گی، عبادت کا کوئی بھی حصہ، ذرہ برابر بھی حصہ اللہ کے علاوہ دوسری کی طرف نہ پھیرا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، اس کے باوجود وہ قبروں پر جاتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، نظر و نیاز مانتا ہے، طرح طرح کی خرافات کرتا ہے،
دوسروں کو مددگار سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کے رب ہونے سے راضی نہیں ہے۔ رب ہونے سے راضی تبھی ہوگا جب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں ذرہ برابر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا مطلب۔ اسلام کے دین ہونے سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلا یہ کہ اسلام کو پورا کا پورا تسلیم کر لے، جو کچھ اسلام میں ہے اس کو مان لے۔ یوں نہیں کہ اسلام کے کچھ حصے کو تو مانا، باقی حصے کو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہمارے نفس کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے امام کے خلاف ہے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ پورا کا پورا اسلام آدھا مان کر آدھا نہ چھوڑے، پورے کے پورے اسلام کو مکمل طور پہ اپنی زندگی میں رچا بسا لے۔ یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب کہ اسلام کو اس نے جب تسلیم کر لیا تو اس کو پورا کا پورا تسلیم کر لینے کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ میں ذہن سے نکل گیا دوسرا مطلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا کیا مطلب؟ اس کے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے راضی ہو جانے کا کیا مطلب؟ کہ وہی نبی ہے، ان کے نبی ہونے سے ہم خوش ہیں۔ اس کے بھی 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور سے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل مانا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانا جائے، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیا جائے۔ جیسا ان کا وضع قطع تھا، وہ داڑھی کو رکھتے تھے تو داڑھی رکھی جائے، جیسے وہ رہتے تھے ویسے رہنے کی کوشش کی جائے۔ آج ہمارے یہاں پر لوگ اس نعمت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے خوش ہونے کی بجائے، اس کو اپنانے کی بجائے اس میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ داڑھی رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھی جائے، لیکن لوگ اسے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں تو نہیں رکھتے، لوگ فیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب جب فیشن آ گیا داڑھی رکھنے کا تو سارے کے سارے لوگ رکھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اسوہ اور نمونہ مانے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے رسول ہونے سے راضی ہونا ہے، ہر اعتبار سے، ہر چیز میں۔ دوسری چیز کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا سے خوش ہو جانے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو ہر معاملے میں حاکم مانا جائے۔ حدیث آ جائے بس اسی کو تسلیم کر لیا جائے، جیسے صحابہ کرام نے سمینا و اطاعنا کہا کہ ہم نے مان لیا، سن لیا اور تسلیم کر لیا، اطاعت و فرما برداری کی، ویسے بن جایا جائے۔ ہر معاملے میں حاکم حدیث کو بنایا جائے۔ یہ نہیں کہ ہمارا امام الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے، ہمارے فلاں امام تو یہ کہتے ہیں، ہمارے فلاں مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں۔ حدیث آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح طور پر جب سامنے آ گئی تو اسے تسلیم کر لینا، اسے ہی حاکم بنانا، اسی کی ماننا۔ ہم اپنے سماج میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، ان کا فرمان تو یہ ہے، نہیں مانیں گے۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، ان کو نہیں سمجھتا کیا؟ سب کو سمجھتا ہے، سب کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر کسی کی اطاعت کر کے نجات مل سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ صرف انہی کی اطاعت ہونی چاہیے، حاکم صرف ان کی حدیثیں ہونی چاہیے۔ تیسرا معنی اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تیسرا معنی، اس سے راضی ہو جانے کا یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے، مسلسل درود۔ یہ جتنا زیادہ ہم ان پر درود بھیجیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم ایک درود بھیجیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 درود ہمارے اوپر نازل ہوں گے۔ یہ ساری فضیلتیں ہم جانتے ہیں۔ تو ایک معنی اس میں یہ ہے۔ دین کو اسلام ماننے کے میں نے جو 2 معنی بیان کیے کہ ایک تو پورا کا پورا ماننا ہے، دوسرا اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دینا ہے، جو کچھ اس میں طلب کیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور تیسرا معنی اس کا یہ کہ جیسے صحابہ کرام نے اس کو مان لینے کے بعد اس کے مطابق زندگی جب گزارنے لگے تو اس کی قیمت کو انہوں نے سمجھا، اس کی قیمت کو سمجھ کر اپنا نفس، اپنی جان، مال، سب کچھ اس کی راہ میں لٹا دیا،
ویسے سب کچھ جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے دین اسلام کی خاطر، جیسے صحابہ کرام تیار ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیسے راضی ہوئے؟ جب ضرورت پڑی اپنے گھر کو چھوڑ دیا، دوست و احباب کو چھوڑ دیا، ضرورت پڑی سامنے اگر باپ ہے اس کے گردن پر تلوار چلانے سے پہلے نہیں سوچا، وقت پڑا، اگر دین اسلام کی بات آئی تو وہ بڑے سے بڑا ظلم سہ گئے، جان دینی پڑی، نچھاور کر دی، سب کچھ دیا دین اسلام کی خاطر، اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کی لذت پا لینے کے بعد، اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے بعد اسلام کو ترک نہیں کیا، باقی رہے، اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اسلام کو کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا، یہ اس کا تیسرا مطلب ہے، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہونے کا مطلب۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کو ہمارے لیے نمونہ پیش کیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسا صحابہ کرام نے ایمان لایا اس کو ہدایت کا معیار ٹھہرایا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہی چیز رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے سے اگر راضی ہو جائیں، حقیقی طور پر اپنی عملی زندگی میں انہیں رچا بسا لیں، تو ہم بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ویسا نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں تو صحابہ کی اتباع اور ان کے مطابق چلنے کی بجائے، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی عزت و تکریم کرنے کی بجائے، ہم دیکھتے ہیں ابھی گزشتہ ہفتے جو ہم محرم سے گزرے ہیں، صحابہ کرام کو سر عام لعن و طعن کیا گیا، بڑی بڑی کلپس ان پہ بنائی جاتی ہے، ان کو شیئر کیا جاتا ہے، لوگ لائک کرتے ہیں، سڑکوں پر نکل کر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، ملعون ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے دین کو ہم ماننے کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو دین مان کر اس سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، لیکن جگہ جگہ دین کی مخالفت پائی جاتی ہے، بدعات کو اہتمام سے منایا جاتا ہے، راستوں پر نکل کر، چراگاہوں پر، قبرستانوں پر جا کر خوب اہتمام سے بدعات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہیں سنت کی جہاں بات آتی ہے، لوگ وہاں پر کم نظر آتے ہیں، پھیکے نظر آتے ہیں، ویسا جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ جب آپ بدعت میں یوں پڑے رہیں گے، یوں ہی اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑاتے رہیں گے، یا حسین یا علی کا نعرہ لگاتے رہیں گے، رب کے رب ماننے پر راضی نہیں ہوں گے، اسلام کو دین مان کر خوش نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اگر راضی نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ذکر کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حقیقی طور سے اس کو دل میں، زبان پہ اور اپنے اعمال میں بسا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں بہراور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔